اسلام نے بھی جنگ میں بچوں اور عورتوں کو معافی کا حکم دیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ترمیم کو پاس کرنے کے لیے جس طرح بچوں اور فیملیز کو خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HRTV۔ جو سب سے بڑی خبر یا ڈیولپمنٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ اس وقت حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے، یا مولانا فضل الرحمان، جیسے کہ ہم پچھلے ایک مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خبروں کی زینت بنی ہوئے ہیں، اور سارا جو ایک سین ہے وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب پہ رکا ہوا ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک MNA کے حوالے سے ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ اس MNA کے ایک فیکٹری کو سیل کر دیا گیا تھا، پھر اس فیکٹری کو سیل کرنے کے بعد اس پہ چھاپہ مارا گیا اور وہاں سے 15 کروڑ کا مال اٹھا لیا گیا، اور اس MNA کو کال کر دی گئی کہ آپ آ کے 15 کروڑ روپے کا مال بھی اپنا واپس لے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ 50 کروڑ روپے بھی لے لے، لیکن آپ نے اس ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس MNA نے صاف انکار کر دیا، اور پھر اس کے اگلے دن اس کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا اور اس کے گھر میں جتنی بھی سیفز تھے اور ان کے علاوہ جتنی بھی قیمتی چیزیں تھی وہ سارے اپنے ساتھ لے گئے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اس وقت اس ترمیم کو پاس کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ ایک بندہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ ٹوٹ چکا ہے، اس کا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا بیٹا ان کے قبضے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سینیٹر جو کہ باہر تھی، وہ بھی اپنی پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو بغیر بتائے پاکستان واپس آ چکی ہے۔ کیونکہ ان کا بھی ایک بیٹا وہ بھی جو یہ ملک کے فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں، اور ان کو یہ دھمکی لگائی گئی تھی کہ آپ کو اگر آپ کا بیٹا چاہیے تو آپ بیرون ملک سے واپس پاکستان آ جائے، اور پھر وہ سینیٹر بغیر بتائے پاکستان واپس آ گئی اور وہ وہاں پہ پیش ہو گئی جہاں پہ ان کو بتایا گیا تھا، اور اس نے یہ آفر کی، اور وہ سینیٹر خود بتا رہی کہ میں نے یہ آفر کی کہ میرے بیٹے کو آپ لوگ جانے دیں، آپ لوگ مجھے اپنے قبضے میں لے، لیکن اس کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا ہمارے ساتھ رہے گا اور آپ آزاد ہیں، اگر آپ کو آپ کا بیٹا چاہیے تو آپ نے اس ترمیم میں ووٹ دینا ہے۔ تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ اس وقت اس ترمیم کے لیے کس طرح بچوں کو اور کس طرح خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ آپ لوگ کے سامنے ہے۔ لیکن جو ابھی تک سب سے بڑی بات ہے وہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حکومت اس وقت بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے، نمبرز ان کے پورے نہیں ہیں، نمبرز گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کے کھیلا ہے اور ان کو بیک فوٹ پہ لے کے گئے ہیں۔ اب تک رپورٹس کے مطابق حکومت نے جو ان کی سب سے بڑی کوشش تھی وہ آئینی عدالت کی تھی، اب تک حکومت اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس کا جو ایک مطالبہ تھا اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کی کوشش اور ثابت قدمی کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے سامنے جو پاکستانی میڈیا کا حال ہے وہ آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم نے اب سے کچھ عرصہ پہلے مہینہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم گنڈاپور صاحب نے ایک جلسے میں میڈیا کے حوالے سے بات کی، پھر اس کے بعد میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، اور جو گنڈاپور صاحب سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، لیکن پھر ہم نے کل دیکھا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے مریم نواز کے پریس کانفرنس سے پہلے جس طرح میڈیا کو دھمکیاں دی، صحافیوں کو دھمکیاں دی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر میڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑا، میڈیا کو کوئی تھوڑا سا بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ ہم اپنا احتجاج کر سکے، ہم ان کو بتا سکے کہ ہمارا کام جو ہے نا لوگوں کو خبر پہنچانا ہے، نہ کہ آپ کی دھمکیاں سننا، نہ کہ آپ کے دھمکیوں سے اپنے نوکریوں پہ کمپرومائز کرنا ہے۔ تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، اور وہ جو ایک بیوقوفی نظریہ ہمیشہ سے ہمارے ملک میں چلتا رہے وہ یہاں پہ بھی چلتا رہے کہ جو بندہ آپ کو پسند نہیں ہوتا تو آپ نے وہاں پہ بائیکاٹ بھی کرنا ہے، آپ نے وہاں پہ ان کو دھمکی بھی دینی ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگے، آپ نے میرے بارے میں بات کیوں کی، لیکن یہاں پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا جو پہ اس وقت ایک کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور 40 ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبرز ہیں اور صحافی ہیں جن کو لسٹ کر دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، کہ جو ایک حادثہ ہوا، جو کہ ایک سانحہ ہوا جس پہ اس وقت پورا پنجاب اور لاہور میں
طلباء سڑکوں پہ ہیں، اب بجائے اس کی کہ آپ ان طلباء کو بٹھائیں، ان کے مطالبات کو مانیں، ان کو انصاف دے، اس وقت ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ اس حکومت کی پالیسی بنانے والے لوگ کہاں سے آئے ہیں، اتنی عقل ان میں کہاں سے ہیں۔ اب جو اس مسئلے میں جو کہ اسٹوڈنٹ اس وقت سڑکوں پہ ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پالیسی کس وزیر کی ہے، کون ان کا اتنا سگا ہے یا کون ان کے ساتھ اتنا اچھا ہے جو ان کو یہ پالیسی یا یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ڈنڈے مار کے لاک اپ میں بند کر کے ایف آئی آرز کرا کے آپ چپ کرا سکتے ہیں۔ حکومت کو سوچنا چاہیے، خاص کر کے پنجاب حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کے ہٹ درمی پہ قائم رہیں گے اور آپ اس طرح کے تشدد اسٹوڈنٹس پہ کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر سے احتجاج کی کال دی ہے، اور کل پورے پاکستان میں احتجاج کی کال ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا جب گنڈپور صاحب بغیر بتائے پشاور پہنچ چکے تھے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک یہ بات ہے کہ ان کو جو چیز غلط لگتی ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ عمران خان صاحب ہے، شاہ محمود قریشی ہے یا پارٹی کا کون سا لیڈر ہے، وہ پھر وہاں پہ تنقید بھی کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو بتاتی بھی ہے کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کارکنان کی طرف سے ایک اتنا سخت رسپانس آیا تھا کہ پارٹی پہ کو پریشرائز کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے احتجاج کی کال دینی پڑی۔ ابھی تک جس طرح اسٹوڈنٹ اس وقت سڑکوں پہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک دفعہ پھر سے احتجاج کی کال دی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اس وقت حکومت مشکل میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔